السلام علیکم عزیزان محترم، ہم اس سیریز کے اندر قرآن پاک سے جو واقعات ہیں انبیاء کرام کے ان کو شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے آپ اپنا رسپانس ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کس طرح کی ویڈیوز اور آپ چاہتے ہیں ہمارے اس چینل پر۔ تو آج جو ہم نے پہلے انبیاء کرام ہیں، جو پہلے پیغمبر ہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات جو قرآن میں خداوند تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ عزیزان محترم، تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کی الگ الگ شرح کریں، اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، تو بعض افراد کے اس توہم کے برخلاف کہ قرآن میں تکرار سے کام لیا گیا ہے، ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں نہ صرف تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر سورہ میں جو بحث چھیڑی گئی ہے اس کی مناسبت سے اس کی سرگزشت کا ایک حصہ شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لہٰذا حکومت فراعنہ کی مقاوت بھی زیادہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک و نہضت بھی اتنی اہمیت کے حامل ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ عبرت انگیز نکات پائے جاتے ہیں۔ بنابراین اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور بنی اسرائیل کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عزیزان محترم، کلی طور پر اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو 5 ادوار ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دورہ جو ہے وہ ہے پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ علیہ السلام کی پرورش تک کا زمانہ۔ دوسرا ہے مصر سے آپ علیہ السلام کا نکلنا اور شہر مدائن میں حضرت شعیب کے پاس کچھ وقت گزارنا۔ تیسرا ہے آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ علیہ السلام کے متعدد تنازع۔ چوتھا کیا ہے کہ عزیزان محترم، فرعونیوں کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات اور وہ حوادثات جو راستے میں اور بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے ہیں۔ اور پانچواں دورہ وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ ہے۔ عزیزان محترم، پہلے ہم پہلے دورے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو کہ ہے ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بھی بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھی۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوست بن گئی۔ شکم مادر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل مخفی رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو آپ علیہ السلام نے کسی کے ذریعے اپنی دوست اور دائی کو بلایا اور بلاوا بھیجا ان کی والدہ نے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اس سے دیکھ کر وہ دائیا کانپنے لگی۔ اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سی سما گئی، جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دائیا مادر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا خیال یہ تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کر اس بچے کی پیدا ہونے کی خبر دوں، تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو، اس کی اچھی طرح حفاظت کروں۔ میرا خیال ہے کہ آخرکار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔ وہ دائیا مادر موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعد جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔
انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی، اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک تندور میں ڈال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آ گئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تندور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، دائیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تندور کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ اب ماں نے تندور کی طرف دوڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تندور کو ٹھنڈا کر دیا ہے اور سلامتی کی جگہ بنا دی ہے۔ وہی خدا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد و سلام بنا دیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح و سالم باہر نکال لیا۔ لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے تھے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہاں کافی تھا، یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔ اس حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور غمگین نہ ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آج سے الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا، اور بڑھئی کپتی تھا اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس نے اس بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ آپ بنوانا چاہتی ہیں اسے کس کام میں لائیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنے کی عادی نہیں تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ انہوں نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزیدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس کپتی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارہ کرتا رہا اور چاہتا رہا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ ان کے دفتر سے اس قلعے سے باہر آیا، اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے۔ وہ پھر جلادوں کے پاس گیا، اپنی حرکات سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی حکمت الہی یا الہی کا راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس نے صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو دے دیا۔ عزیزان محترم، غالباً صبح کا وقت تھا، ابھی اہل مصر محو خواب تھے، مشرق سے پو پھوٹ رہی تھی۔ ماں نے نوزیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکتا تھا، پھر اسے صندوق کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھتی رہی۔ ماں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس وقت اگر لطف الہی اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی
اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان احساسات لمحات میں جو اس پر گزر رہی ہے ان پہ قابو پا سکے، الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچ سکے، مگر عزیزان محترم ایک فارسی شاعر نے اس کے بارے میں اشعار کہے ہیں جو یہاں سائٹ پر موجود ہیں۔ اور عزیزان محترم ان اشعار کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ کی ماں نے حکم الہی کے مطابق موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈال دیا، وہ ساحل پر کھڑی ہوئی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بے گناہ ننھے بیٹے، اگر لطف الہی تیرے شامل حال نہ ہو تو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا کوئی نہ خدا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس وقت وحی ہوئی کہ تیرے یہ کیا خام خیالی ہے، ہمارا مسافر تو سوئے منزل رواں ہے، تو نے جب اس بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا تو ہم نے اسے اسی وقت سے سنبھال لیا تھا، تو نے خدا کے ہاتھ دیکھا مگر اسے پہچانا نہیں۔ اس وقت پانی کی سطح اس کے لیے اس گہوارے سے زیادہ راحت بخش ہے، دریا کا سیلاب اس کی دائیا گیری کر رہا ہے اور اس کی موجیں آغوش مادر بنی ہوئی ہیں۔ دیکھو دریاؤں میں ان کے ارادہ و اختیار سے طغیانی نہیں آتی، وہ ہمارے حکم کے مطیع ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ہمارا امر ہوتا ہے۔ ہم ہی سمندروں کو طوفانی ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیل دریا کو روانی اور امواج بحر کو تتراتم کا فرمان بھیجتے ہیں۔ ہستی کا نقش ہمارے ایوان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے۔ جو کچھ ہے یہ کائنات تو اس کا کام شتے از خروی نمونہ ہے، اور خاک، پانی، ہوا و آتش ہمارے ہی اشارے سے متحرک ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تو بچے کو ہمارے سپرد کر دے اور واپس چلی جا، کیونکہ تو اس سے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔